کشمیر جلد آزادی کی نئی صبح دیکھے گا، جو اہل کشمیر کی اجتماعی خواہش اور مقدر ہے۔ پاکستان عالمی فورمز پر کشمیر کا مقدمہ بھرپور طریقے سے اٹھاتا رہے گا۔ بھارت کی ریاستی جارحیت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کشمیریوں کے حوصلے نہیں توڑ سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارت کو 2 پیغام۔ مظفر آباد کا دورہ، جموں کشمیر یادگار شہدا پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل نے اگلی صفوں کا بھی دورہ کیا، جوانوں سے ملاقات میں ان کے حوصلے اور فرض شناسی کو سراہا۔ کہا مشکل آپریشن حالات کے باوجود فوج کا بلند حوصلے قابل تحسین ہیں، کسی بھی دشمنانہ قدم کا فوری، مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیں گے۔ کشمیر بھارت کا حصہ کبھی تھا اور نہ ہوگا۔ عسکری اور سفارتی محاذ پر بھارت کا بیانیہ دفن کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا بھارت کی سازشیں بند کرنے تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کشمیری اپنی آزادی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امور کے حق میں پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو شکست دی۔ بھارت یہ شکست کبھی بھول نہیں پائے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر یہ برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی تیز کر رہا ہے۔ پاکستان ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں 28 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ازبکستان نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ دونوں ملکوں کے درمیان انٹر ریجنل فورم کے قیام کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان سزا یافتہ افراد کے تبادلے کے لیے معاہدے کی دستاویز کا تبادلہ۔ آئی ٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ادویہ سازی کے شعبے میں تعاون، نشہ آور ادویات کی اسمگلنگ روکنے کا معاہدہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبک صدر کو ڈائریکٹوریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ ازبکستان کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں شاندار استقبالیہ تقریب، گارڈ آف آنر پیش۔ معاہدوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہوئے ہیں۔ تعلقات کی مضبوطی کے لیے مہمان صدر کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاریخی حقائق ہمارے قریبی تعلقات اور شاندار مستقبل کے عکاس ہیں۔ علاقائی روابط کے فروغ کے حوالے سے مکمل تعاون کے لیے پرعزم ہیں۔ 2 طرفہ تجارت میں اضافے کا پروٹوکول معاشی تعاون کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ 5 سال کے پلان کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جائیں گی۔ ازبکستان کے صدر کا گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ۔ سید عاصم منیر نے معزز مہمان اور وفد کا استقبال کیا۔ ازبک صدر کو دفاعی مصنوعات اور صنعتی صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی۔ ازبک وفد نے دفاعی ٹیکنالوجی اور سہولتوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان شراکت داری اور مشترکہ منصوبوں پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ ازبک صدر کا دورہ 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کا دورہ پاکستان۔ وفاقی دارالحکومت آمد پر پراتفاق استقبال۔ 21 توپوں کی سلامی۔ نور خان ایئر بیس پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کی آمد پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کی چاق و چوبند دستے نے ازبکستان کے صدر کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی ازبکستان کے صدر کو شاندار فضائی سلامی۔ معزز مہمان کے طیارے کو پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی فضائی حصار میں لیا۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے معزز مہمان کا پراتفاق استقبال کیا۔ حکومت بلوچستان کا کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں صورتحال معمول پر آنے کا اعلان۔ کوئٹہ کے کچھ علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری ہونے کی تصدیق۔
ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا کوئٹہ میں آپریشن میں 100 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ جن علاقوں میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن جاری ہے وہاں انٹرنیٹ سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ نوشکی میں جن سڑکوں کو نقصان پہنچا ان کی بحالی کا کام جاری ہے۔ آپریشن رد الفتنہ 1 بلوچستان میں کامیابی سے مکمل۔ ISPR کے مطابق پنجگور اور ہرنائی میں 29 جنوری کو آپریشن شروع کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی مربوط اور انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں، بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 41 دہشت گرد ہلاک، مجموعی طور پر 216 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فورسز کی بروقت کارروائیوں سے فتنہ ہندوستان کے مذموم حملے ناکام، دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کی کمانڈ اینڈ آپریشنل صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا۔ مسلح افواج دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کا اظہار کیا۔ کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی بہادری اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، کہا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر، 5 فروری کو یہ دن منانے کا مقصد پاکستانی قوم کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور حمایت کرنا ہے۔ ملک بھر میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلد سے جلوس اور ریلیاں، بھارتی مظالم کی مذمت، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ یوم یکجہتی کشمیر پر افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف کی جانب سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت۔ کشمیر تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ عالمی برادری کشمیری عوام کی تکالیف کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ افواج پاکستان ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افواج پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی طاقت کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کو نہیں نکال سکتی۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کا خطاب، کہا تیسری بار شہباز شریف کا دورہ آزاد کشمیر کشمیریوں سے محبت کا مظہر ہے۔ 8 لاکھ بھارتی فوج کشمیریوں کی سوچوں پر پہرا نہیں دے سکتی۔ قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے کشمیر کے معاملے پر کوئی تفریق نہیں کی۔ پاکستان کی قیادت کا ہمیشہ کشمیریوں پر دست شفقت رہا ہے۔ پاکستانی عوام کے دل اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام، کہا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی بربریت اور سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی مظالم کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر حوصلے اور آزادی کی جائز جدوجہد کو کمزور کرنے میں ناکام ہو چکے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کے منزل کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی قیادت میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مزار قائد پر یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خطاب، کہا بھارت کشمیر میں بدترین مظالم ڈھا رہا ہے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ پاکستان کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہے، وہ وقت دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس کے بعد کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کہتے ہیں بھارت کشمیریوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ ان سے جینے کا حق چھین رہا ہے۔ آج بھی بھارتی قابض فوج کے مظالم مظلوم کشمیریوں پر جاری ہیں۔
اقوام متحدہ میں فیصلہ ہو چکا، کشمیری عوام جو چاہتے ہیں ویسے ہی فیصلہ ہوگا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے تمام فیصلوں کو روندا، دنیا اب بھارت کی دہشت گردی کو پہچان رہی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر چینل 5 نیوز کی خصوصی نشریات۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پر خراج تحسین پیش، بھارتی مظالم کا پردہ چاک کیا گیا۔ خصوصی پروگرام میں صدر جموں اینڈ کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس ڈاکٹر نذیر گیلانی نے کہا، کشمیر کی حق خود ارادیت کی تحریک صحافیوں کی قربانی کے بغیر ادھوری ہے۔ ڈاکٹر نذیر گیلانی نے بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر کیمیکل گنز کے استعمال کا معاملہ اٹھانے پر چینل 5 نیوز کے سینئر صحافی آفتاب مغیری کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی نگرانی میں ووٹ دیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے چینل 5 نیوز کے خصوصی پروگرام میں کشمیری رہنما مشال ملک کا بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے اور یوم یکجہتی کشمیر کو بھرپور انداز میں منانے پر افواج پاکستان، حکومت، عوام اور میڈیا سے اظہار تشکر۔ کہا، ہمارا سونا جاگنا کشمیر کی آزادی ہے، بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے، اپنی زندگی میں کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اشرافیہ کو آپ ضرور پکڑیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ کون ان کے مسائل سنے گا؟ ہم اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، لیکن سوال کرنا ہمارا حق ہے۔ کراچی میں 7ویں CPA کانفرنس کے موقع پر سینیٹر شیری رحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، آپ ایکسپورٹ امپورٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن بڑے مینوفیکچررز یہاں سے جا رہے ہیں۔ آج ایگریکلچر کا بھی برا حال ہو رہا ہے، بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سندھ میں تو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ماڈل ہے، اگر پرائیویٹ سیکٹر نے روزگار دینا ہے تو ان سے کمیٹی میں ملیں، ان سے پوچھیں ان پر ٹیکسز کا کتنا بوجھ ہے۔ لاہور میں ہر چھت سے اڑے گی پتنگ، کل سے شروع ہوگی بسنت، آسمان ہوگا رنگ برنگ، ہر ایک کی بس ایک ہی ترنگ، بو کاٹا۔ بسنت سے پہلے لاہور میں 4 روز کے دوران 1 ارب روپے سے زائد کی گڈیاں فروخت۔ موچی گیٹ مارکیٹ، اسلام پورہ، ساندہ، سمن آباد، اناریاں اور اچھڑا سمیت دیگر علاقوں میں پتنگوں، گڈوں اور پنوں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ بسنت پر موٹر سائیکل پر پابندی نہیں، سیفٹی راڈ نہ لگایا تو بائک بند ہوگی۔ سیفٹی راڈ آپ کی اپنی سلامتی کے لیے ہے، مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی لبرٹی چوک پر شہریوں سے گفتگو۔ مریم نواز نے شہریوں سے بات چیت کی، بچوں سے اظہار شفقت کیا، سیلفیاں بھی بنوائیں۔ چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ کی وزارت داخلہ آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ چینی سفیر کا بلوچستان میں شہریوں اور فورسز پر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے بروقت اور مؤثر آپریشن سے آگاہ کیا۔ چینی سفیر نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا، بلوچستان میں دہشت گردی ایک منظم اور طے شدہ منصوبے کے تحت کی گئی، سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر رسپانس دیا۔ چینی شہریوں کو ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار، اقوام متحدہ سے BLA پر پابندی کا مطالبہ۔ پاکستان کا افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ناقابل قبول ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان فرنٹ لائن ریاست ہے۔ عالمی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ قربانیوں میں 90,000 سے زائد جانوں کا نقصان اور بھاری معاشی خسارہ شامل ہے۔ کابل پر طالبان قبضے کے بعد دہشت گرد تنظیموں کو نئی زندگی ملی ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، اعلامیہ جاری، دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو
ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کے پی سے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے مشترکہ تعاون پر اتفاق۔ متاثرہ علاقوں میں مواصلات، صحت، تعلیم اور روزگار کے لیے خصوصی پیکج دینے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں امن و امان کے لیے سول حکومت، پاک فوج اور دیگر ادارے ایک پیج پر رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ صفورہ گوٹھ میں 2 نئے وارڈز اور الشفا کلینک کا افتتاح کر دیا۔ کہا صحت کے شعبے میں نجی اور سرکاری اشتراک کی مثال ہے۔ انسانیت کی خدمت ہمارا اولین مشن ہے۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم سب مل کر ایسا سندھ بنائیں جہاں ہر فرد باعزت اور صحت مند زندگی گزار سکے۔ کراچی چڑیا گھر میں سالانہ فلاور شو کا میلہ سج گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ کہا فلاور شو کا مقصد پودوں، درختوں اور ماحول کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ کراچی زو میں شجرکاری اور گرین ایریاز کو وسعت دی جا رہی ہے۔ کراچی زو میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ زو میں جانوروں کی بہتر دیکھ بھال اور سہولتیں ہماری ترجیحات ہیں۔ برطانیہ کے پولیٹیکل کونسلر مارک بیل کا وفد کے ہمراہ گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور کا دورہ۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ نے بطور میزبان وفد کا استقبال کیا۔ وفد کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو بھرپور سراہا گیا۔ برٹش پولیٹیکل کونسلر نے پنجاب میں بین المذاہب ہم آہنگی کو مثالی قرار دیا۔ غیر ملکی یاتریوں اور سیاحوں کی تعداد بڑھانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مارک بیل نے کہا یو کے گورنمنٹ پنجاب حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شکریہ پاکستان۔ بنگلہ دیش کا وزیر اعظم پاکستان کے بیان پر اظہار تشکر۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل کا وزیر اعظم پاکستان کے بیان پر رد عمل۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ ایک بالکل مناسب فیصلہ ہے۔ اور بھارتی میچ کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ بنگلہ دیشی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شامل نہ کرنا افسوسناک ہے۔ ورلڈ کپ سے قبل منعقدہ پریس کانفرنس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہمیں فی الحال یہ اندازہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ میچ ہوگا یا نہیں۔ قومی ٹیم حکومت کی پالیسی کے مطابق ہی آگے بڑھے گی۔ بطور کپتان پہلا ورلڈ کپ ہے، امید ہے ورلڈ کپ میں ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔